حور کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو ان کے ہی شوہر ہی ملیں گے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی گزارش کی کہ آخرت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اس میں ساری تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ کچھ حقائق ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سی اور حقیقتیں ہیں کہ جن کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں وہ اگر کوئی سمجھے ان کو، تو بقیہ معاملات کے بارے میں بھی اس کا اطمینان ہو سکتا ہے۔ جہاں تک حوروں کا تعلق ہے، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میں اب تک سمجھا ہوں، بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین، یہ خواتین ہی ہیں، اور یہ مردوں کے حوالے ہی سے بات کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک خاص زمانے کا ایک ذوق تھا۔ یہ مت بھولیے کہ قرآن مجید میں جو جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی یہ میٹافوریکل ہیں، یہ ایلیگوریکل ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لٹرلی بالکل ہی ایسی۔ وہ دنیا کے جس دنیا کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا، اس کے لیے ہماری زبان میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان کے الفاظ کو استعمال کر کے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ وہ دنیا کیسی ہوگی، اور جب ہماری زبان کو استعمال کیا گیا ہے تو ہماری زبان سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان۔ اور عربی زبان کون سی؟ جو اس زمانے کی تھی کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس زمانے کے انسانوں کی امیجنیشن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جو ان الفاظ سے کہیں زیادہ حسین ہے، بہت بڑی ہے، اور ہمارے تصورات سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ خواتین کے لیے بھی ان کی جو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل اس طرح سے بیان نہیں کی ہے۔ وہ بیان سورہ نور میں ہے، غالباً آیت نمبر 24 ہے، 25-26 ہے، سورہ نمبر 24 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوں گے، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی۔ یہ وہاں کا بیان ہے ایک اصولی، آیت نمبر 26 ہے سورہ نور کی۔ اب اس میں جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کو مزید تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر بیان کر دیا ہے کہ جو حوروں کا ڈسکرپشن آ گیا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے پاکیزہ مردوں کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کی گئیں؟ دیکھیں، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک زمانے کے کچھ حالات کا ذوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آزادی اور مردوں اور عورتوں کی برابری آج کے دور کی ایک صورت ہے۔ یہ بات اس زمانے کی ڈسکرپشن، اس میں جو خواتین کے اور مردوں کے آپس کے ریلیشن شپ ہیں، اور اس میں ایک خاص انداز ہے حیا کا، اس میں پروبیبلی یہ بات پوری طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ کسی مرد کا بھی اس طرح سے ڈسکرپشن دیا جائے۔ اس وجہ سے ایک بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ جو جنت کا اصل ڈسکرپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ اس کی اصل ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہاں جنت والے پائیں گے وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے اور جس کا وہ تقاضا کریں گے، نہیں بلکہ اس سے مزید بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا۔ اس کا اصل ڈسکرپشن تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس آنے کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اس کا اصل ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہاں اس کو سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔
تو یہ ہیں اصل میں وہ چیزیں کہ جو سب کے لیے اپلیکیبل ہیں، لیکن کچھ تفصیلات یعنی دریا ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور قالین ہوں گے، گوتکیے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، آپس میں بات چیت کرتے ہوں گے. یہ در حقیقت اس دور کے لوگوں کی امیجنیشن میں جو بہترین زندگی کا تصور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ متشابہات ہیں، اور دیکھو اس کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. تو والراسخون فی العلم، کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے جنت کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو مالا عین رات، کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی آیا. وہ اتنی حسین ہے. اس میں یہ اصل میں بعض ڈسکرپشنز ہیں کہ جو آبویسلی کمپلیٹ نہیں ہیں.